حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ گھڑے میں زہر کس نے ملایا ہے، کیونکہ گھر کے اندر باہر کا تو کوئی بندہ نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بھی اس بارے میں اپنی زبان سے کچھ نہیں بتایا، یہاں تک کہ زینب کو بھی نہیں بتایا۔ ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ بھائی جان، آپ صرف ایک دفعہ اس انسان کا نام بتا دو کہ جس نے آپ کو زہر دیا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ تو حضرت حسین نے جواب دیا کہ میں اسے قتل کروں گا۔ یہ سن کر حضرت حسن نے کہا، پھر تو میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ اگر زہر دینے والا وہ انسان نہیں ہوا تو مرتے مرتے مجھ پر ایک بے گناہ انسان کا الزام آ جائے گا۔ اگر زہر دینے والا وہی انسان ہوا تو میں اللہ کے پاس جا کر اس سے بدلہ لے لوں گا۔ 3 دنوں کے بعد آخر وہ دن بھی آیا جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی وفات بالکل قریب نظر آنے لگی، تو اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین سے کہا کہ جاؤ میری نانی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ کیا نواسہ حسن اپنے نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، کیا آپ کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ کے گھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور کہنے لگے کہ نانی جان، میرے بڑے بھائی حسن اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں اور اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے نواسے کی ایسی حالت دیکھ کر رو رہی تھیں۔ حضرت حسین کی یہ بات سننے کے بعد جواب دیا کہ ہاں، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کو یہ بات سنائی تو کہنے لگے، مجھے ڈر ہے کہ شاید میری نانی نے میری لاج میں یہ اجازت دے دی ہے، اس لیے اگر میری وفات ہو جائے تو ایک بار پھر سے اجازت مانگنا، اس وقت اجازت دے دیں تو ہی مجھے وہیں دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان کے بیچ میری قبر بنانا۔ حسین، ایک بات کا خیال رکھنا کہ اگر نانا کے قدموں میں میری قبر بنتے وقت اگر کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، اور ایسی حالت میں مجھے میری امی جان فاطمہ کے بغل میں لے جا کر دفن کر دینا۔ پھر وہ وقت آیا کہ حضرت امام حسن نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ وفات ہوتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا، بازاروں میں سے لوگ سمٹ سمٹ کر مدینہ آنے لگے اور ایسی بھیڑ جمع ہونے لگی کہ ایک راوی لکھتے ہیں کہ حضرت حسن کے جنازے میں اتنے لوگ تھے کہ اگر کوئی سوئی بھی پھینکی جاتی تو شاید لوگوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے زمین پر نہ گرتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا اور پھر جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھائی اور پھر جنازے کو لے کر حضور کے حجرے کی طرف چل دیے، لیکن جیسے ہی مروان کے لوگوں کو خبر پہنچی کہ حضرت حسن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کیا جائے گا تو سبھی تلواریں لے کر لڑنے آ گئے اور کہنے لگے، جب ہمارے خاندان کے ایک فرد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ پر دفن نہیں کرنے دیا گیا تو حسن کو بھی اس جگہ پر دفن ہونے نہیں دیں گے۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، تم لوگ کون ہوتے ہو میرے بھائی کو ان کے نانا کے قدموں میں دفن ہونے سے روکنے والے؟ اگر بیچ میں آئے تو ایک ایک کی گردن اڑا دوں گا۔ قریبی تھا کہ مروان کے لوگ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ ایک جنگ چھڑ جاتی اور مدینہ پھر سے صحابہ اکرام کے پاکیزہ خون سے بھر جاتا۔ لیکن اسی وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے، اے لوگو، تم کتنے ظالم ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بھی نانا کے قدموں میں دفن ہونے سے روک رہے ہو۔ لیکن اس بات کا مروان کے لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، تلواریں لے کر اپنی جگہ پر اڑے رہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی حالت دیکھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ میرے پیارے بچے، کیا تم نے اپنے بھائی حسن کی وہ وصیت یاد نہیں ہے کہ نانا کے قدموں میں دفن ہونے پر کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی مت لڑنا، بلکہ مجھے میری امی فاطمہ کے بغل میں دفن کر دینا۔ یہ بات سنتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور کہنے لگے، ٹھیک ہے، جنت البقیع میں میری امی جان کے پاس میرے بھائی کی قبر کھودو، آج میرے بھائی جان کو وہیں دفن کیا جائے گا۔ سارے لوگ جلدی سے جنت البقیع پہنچے اور قبر کھودنے لگے۔ شام ہوتے ہوتے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی امی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں دفن کر دیا گیا۔
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کوئی ایسی ویسی وفات نہیں تھی، بلکہ اس کا اثر عالم اسلام پر ایسا پڑا کہ بنو ہاشم کی عورتیں 1 مہینہ تک سوگ منایا۔ بازار بند ہو گئے، لوگوں نے کام دھندہ چھوڑ دیا، اور حضرت حسن کی وفات کا غم ایسا تھا کہ سبھی اپنا غم بھول چکے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد پہنچے تو دیکھا کہ لوگ بہت پریشان ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، اے لوگو، آج جی بھر کے رو لو، کیونکہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے محبوب بچہ ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے۔